السلام علیکم ناظرین، تاریخ اسلام میں بہت سی ایسی عظیم شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت، تقوی اور نیکی میں گزاری۔ انہی عظیم خواتین میں ایک نام حضرت رابعہ بصری کا بھی ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کی سادہ زندگی، اللہ تعالیٰ سے محبت، عبادت اور اخلاص نے انہیں ایک بلند مقام عطا کیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان کی زندگی اور ان کے آخری وقت کے بارے میں بہت سی کہانیاں بھی مشہور ہو گئیں۔ آج سوشل میڈیا پر اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری نے وفات سے پہلے ایسی نصیحتیں کیں جنہیں سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں سے گفتگو کی، جبکہ کچھ لوگ ان کی طرف ایسے الفاظ منسوب کرتے ہیں جن کی کوئی مضبوط تاریخی دلیل موجود نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات کے بجائے تحقیق کی روشنی میں بات کریں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تاریخ میں حضرت رابعہ بصری کے آخری ایام کے بارے میں کیا باتیں محفوظ ہیں، کون سی روایات زیادہ قابل اعتماد ہیں، اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر بات کو تحقیق کے بعد قبول کرے۔ نیک لوگوں کی شان بیان کرنے کے لیے غیر ثابت واقعات بیان کرنا ضروری نہیں۔ ان کی اصل زندگی ہی ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں گزاری۔ انہوں نے دنیا کی ظاہری چمک دمک کو کبھی اپنی منزل نہیں بنایا۔ ان کی خواہش صرف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی صدیوں بعد ان کا ذکر احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل کامیابی دولت، شہرت دنیاوی مقام میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری کی پیدائش بصرہ شہر میں ہوئی۔ بچپن ہی سے انہوں نے بہت سخت حالات دیکھے۔ غربت، آزمائش اور مشکلات ان کی زندگی کا حصہ رہیں، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی۔ ہر حال میں صبر کیا، عبادت کی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی عبادت، نیکی اور اخلاص کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ ان سے نصیحت لینے آتے تھے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرتے تھے۔ وہ رات کا بڑا حصہ نماز، دعا اور قرآن کی تلاوت میں گزارتی تھیں۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھا۔ جہاں تک ان کے آخری وقت کا تعلق ہے، معتبر تاریخی کتابوں میں بہت زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ انہوں نے وفات سے پہلے فلاں الفاظ ضرور کہے تھے۔ بہت سی باتیں بعد کے زمانے میں مشہور ہوئیں، لیکن ان کی مضبوط تاریخی سند نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ غیر مستند روایات کو یقینی حقیقت کے طور پر بیان نہ کیا جائے۔ حضرت رابعہ بصری کی اصل عظمت ان کے آخری الفاظ میں نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر آج کا مسلمان ان چند باتوں پر بھی عمل شروع کر دے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی اس کی اطاعت میں گزارنے کا نام ہے۔ انہوں نے کبھی دنیا کی دولت، شہرت عزت کو اپنی منزل نہیں بنایا۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے وہ زیادہ وقت عبادت، دعا، توبہ اور اللہ کے ذکر میں گزارتی تھیں۔ وہ لوگوں کو بھی یہی نصیحت کرتی تھیں کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑو، کیونکہ دنیا کی ہر نعمت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن نیک اعمال ہمیشہ انسان کے ساتھ رہیں گے۔ جہاں تک ان کے آخری وقت کا تعلق ہے، معتبر تاریخی کتابوں میں صرف اتنی بات ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ البتہ سوشل میڈیا اور مختلف کتابوں میں ان کی طرف بہت سے جملے منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کی مضبوط تاریخی سند موجود نہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان کو ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔
اگر کسی روایت کی مضبوط دلیل نہ ہو تو اسے یقینی حقیقت کے طور پر بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری کی اصل پہچان ان کی سچی زندگی ہے، نہ کہ وہ حکایات جن کی تاریخ میں مضبوط بنیاد نہیں ملتی۔ یہی طرز عمل ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے کہ تحقیق کے ساتھ بات کریں اور دین کے معاملے میں احتیاط سے کام لیں۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب سے امید رکھے۔ اگر زندگی میں آزمائش آئے تو صبر کرے، اگر خوشی ملے تو شکر ادا کرے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہیں؟ کیا ہم والدین، رشتہ داروں اور دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ کسی انسان کی عظمت صرف اس کے آخری الفاظ سے نہیں بلکہ اس پوری زندگی سے پہچانی جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی اس حقیقت کی بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص، سچی توبہ، صبر، تقوی اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ درود شریف ضرور لکھ دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔